أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اس کی معافی کا ایک تو اعلان تھا کہ ایک دوسرے کو وہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کرنے کا حکم آیا توبہ کے طور پر، اور ساتھ جن لوگوں نے ان کی بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان کو حکم ہوا کہ وہ ان کو قتل کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ آپ اپنی قوم میں سے 70 ایسے آدمی تلاش کریں جو سب کے نمائندے ہوں، یعنی قوم کی طرف سے نمائندگی کریں، ان کو آپ کوہ طور پر لے آئیں اور وہ معافی طلب کریں اور وہاں آ کر وہ جو بچھڑے کا جو گناہ تھا پوجنے کا اس سے معافی مانگیں اور یہ عندیہ دیں کہ آئندہ وہ ایسا شرک اور اس طرح کی جو گناہ ہے وہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، یعنی تم نے مراد وہ ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تیرے واسطے یا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ نہ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً کھلے عام، یعنی ظاہری طور پر۔ اگر جب تک ہم اللہ کو کھلے طور پر ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ان کو اخذت پکڑ لیا، پس تم کو پکڑ لیا صاعقہ، بجلی نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھتے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے۔ ثم، پھر، بعثناکم، زندہ کر دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، من بعد، اس کے بعد، موتکم، کہ تمہیں موت آ گئی تھی، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو تھے ان کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے 70 افراد لے کر جو قوم کی نمائندگی کرنے والے تھے وہ لے کر اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور وہاں پر یہ 70 افراد جو تھے یہ کہنے لگے کہ ہم میں اور آپ میں اتنا زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سن رہے اور نہ ہی ہمیں
آپ کی بات پر یقین آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہمیں سامنے دکھائیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے سامنے ہمیں فرمائے، ہم سے بات کرے، تب ہم مان جائیں گے، تو ورنہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ فرماتا ہے وہ سائے کا جو ہے وہ ایک کڑکدار بجلی تھی، جیسے بجلی چمکتی ہے نا تو بادل کی گرج بھی آتی ہے، تو اس طرح ایک کڑکدار آواز آئی، ہولناک آواز، جو کہ سائقہ یعنی جس کو کہا گیا سائقہ کا مطلب بجلی لائٹ یعنی، تو اس طرح کی کڑکدار آواز بھی تھی، روشنی بھی تھی، تو اس میں یہ لوگ اتنی زیادہ آواز بڑی سخت تھی، ہیبت ناک تھی کہ یہ لوگ مر گئے اور اس کو برداشت نہ کر سکے، اور جب یہ مر رہے تھے اس کو برداشت نہ کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا نا کہ جو ہے جب انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان فرمایا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جب تم نے کہا لن نؤمنا، کہ ہم تو ایمان ہی نہیں لائیں گے، لکا یعنی تو آپ کے ساتھ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم کھلے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر انہوں نے بے ادبی کی، موسیٰ علیہ السلام نے، جو اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سب کے نمائندے تھے، سب کے لیے اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا پیغام ہمیشہ دستور یہ ہے شروع سے لے کر کہ اللہ کا پیغام نبیوں کے ذریعے بندوں تک پہنچتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو آگے پہنچاتے ہیں، لیکن لوگوں نے جب کہا کہ ہم آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو انہوں نے پیغمبروں کا یعنی پیغمبر کا انکار کیا، بے ادبی کی اور گستاخی کی، اور اس کی پھر ان کو سزا کیا ملی کہ ان کو ایک گرج دار فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک جو گرج دار جیسے بجلی تھی وہ ان پر گری یعنی کہ، تو اللہ فرماتا ہے وہ اس وقت پھر وہ مر رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو تنظرون دیکھ بھی رہے تھے، پھر اس وقت جب بجلی گری تم ایک دوسرے مر رہے تھے اس کی ہیبت ناک آواز سے، تو اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے مہربانی کی، کیونکہ مہربانی کیسے کی کہ آپ دیکھیں نا، جب یہ صورتحال ہو گئی کہ کڑکدار آواز ہولناک آئی اور وہ سب مر گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ، اب اگر میں واپس بنی اسرائیل کی طرف جاؤں گا تو وہ پھر میں تو ان لوگوں کو زندہ لے آیا تھا، تو وہ لوگ سارے مجھے کہیں گے آپ تو ہمارے بندے، یہ آپ زندہ لے گئے تھے لیکن آپ انہیں واپس لے آئے ہیں، واپس نہیں لائے تو ادھر مر گئے، تو یہ تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی۔ اب پھر دیکھیں نا، اس کا ذکر دوسری آیت میں ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ یہ شکر گزار بن سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شکر گزاری جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ بندہ نہیں کرتا، اگر بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں، ثم، پھر بعثناکم، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا، تو دعا کے صدقے میں، وسیلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس کے بعد کہ انہیں موت آ گئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، لعلکم، تاکہ تم
تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی موت جو ہے بس وہ ایک دفعہ آ جاتی ہے تو بس وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تعلق، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر کرم کیا ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ موت کو زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے اوپر کتنا کرم ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو پرہیزگار، نیک اور ایسے اللہ والے لوگ ہوں گے تو وہ ان کی شان بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگی جو دین کو آگے پہنچانے والے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں اس کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب بغداد شریف میں دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جب کردوں کی بستی میں گئے تو وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے سارے، اور کئی ہزاروں کا وہ علاقہ تھا جس میں کئی ہزار لوگ رہتے تھے اور سارے عیسائی تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کریں گے، آپ کسی مردے کو زندہ کر دیں، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ جو پیغام پہنچانے والا ہوگا میرا فالوور ہوگا اور نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا اور دین کا مبلغ ہوگا، اللہ کی رحمت سے اس کا درجہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوگا۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبر تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ ہمیں مردہ کو زندہ کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ایک قبرستان میں لے گئے، اور جہاں پر وہ دیکھا نا کہ سب سے پرانی قبر تھی، اس پر کھڑے ہو کر کہا انہوں نے اس کے اندر جو مردہ ہے نا اس کو زندہ کر دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو زندہ ہو جا۔ تو کیا ہوا کہ وہ مردہ قبر پھٹی، مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ جلدی میں کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں قائم ہوئی، لیکن یہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے تو آپ کو ملنا چاہتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ زندہ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا آپ کس پیغمبر سے تھے، کس کی امت تھے، اور اس وقت 2-3 سوال کیے، اس کے بعد ان کو فرمایا کہ اب آپ وہاں جاؤ قبر میں اور آرام کرو، کیونکہ قیامت کے دن تک اب آپ کو وہاں آرام کرنا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بات بھی کی، تو وہ ساری کی ساری بستی جو تھی نا وہ مسلمان ہو گئی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب سچ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ جو بندہ نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، اور پھر وہ جب اللہ کے دین کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا کرم کرے گا جتنا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پہ کیا تھا۔ وہ اگر کوئی کام کرتے تھے یا معجزات ان کو ملتے تھے، وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں، وہ نیک لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ایسے کرم فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے جن کو دین کو پہنچانے کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ باعمل ہوں اور نیک ہوں
اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے ہوں، قرآن و سنت انہی کا راستہ ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو اللہ کی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اتنا کرم فرماتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت مثالیں ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء کرام کی شان اور اولیاء کرام کی شان، تو اولیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء کرام جو ہیں بنی اسرائیل کے، الحمدللہ کتنی بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہاں پر یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ یہی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو بھی جو ملتا ہے وہ انبیاء کرام کی نسبت سے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ولی بننے کے لیے پہلے نبی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نبی کی جو ہے وہ زندگی ہے، اس کو اپنی زندگی بنانی ہوتی ہے، ان کو مکمل طور پر فالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تک وہ نبی خود ہی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کرم ہو جاتا ہے بندے پر، اور بندے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے، آمین۔